بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہترین انداز میں ہماری توجہ کس طرف لگا رہے ہیں؟ دین کی طرف لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو یعنی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ٹھیک کیسے ہونا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ بغیر زرہ کے وہ جنگ میں چلے جاتے تھے، اور جب پوچھا جاتا کہا اب تو سمجھ آئی ہے، پہلے تو سمجھ ہی نہیں تھی، اب تو موت کی حقیقت کی سمجھ آئی ہے۔ میں نے آگے بتایا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی نا موت کا تذکرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے ہی ہم موت کا تذکرہ کریں گے کہیں کی کہندے پہ ہو، سیدھی طرح گل کرو، منہ چنگی گل کڈو، مرن دی گل ہی کر دے۔ یعنی ہمارے ادھر بھی موت کا تذکرہ نہیں کرنے دیا جاتا، حالانکہ آنی سب کو ہے، لیکن تذکرہ کرنا ڈر لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی میں نے کہا سارے دوستو جمعے کا وقت ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں کچھ کہنے لگا تم نے آمین کہنا ہے، یا اللہ مجھے ابھی موت دے، میں کہو آمین۔ میں کہا تمہاری آمین کہنے سے بھی میں نے مرنا نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ جب تک اللہ نے مجھ سے کام نہیں لینا اور میں کام کے قابل نہیں رہتا، موت نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا میرے نزدیک موت آتی ہی اسے ہے جس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی کام کرنا ہو تو موت آ جائے۔ اللہ کریم نے جب جس سے کام لینا بند کر دینا نا کہ اب تیری ضرورت نہیں رہی واپس آ جا، اسی وقت موت آتی ہے۔ جب تک آپ سے کچھ کام لینا، کچھ بھی کام لینا، ٹھیک ہے، آپ کو زندہ رکھنا ہے تو پنجابی چیویں گل کریں وہ مجبوری ہے زندہ رکھنا یار، وہ مجبوری ہے زندہ رکھنا۔ وہ کیوں؟ کارخانہ چلے گا کس طرح؟ کائنات کا کارخانہ تہاڈی وجہ نہیں چلتا پیا، اگر مزدور نہ ہون تو کارخانے چلتے ہیں نہیں، اور تسی مزدور ہو، تہاڈی وجہ نہیں کارخانہ چلتا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام وغیرہ سیلاب آئیے، فلڈ آ جائے، ساری دنیا ڈوب جائے، وہی ایمان والے بچے، انہی سے پھر پیدا کیے ہیں نا، کیوں؟ پیدا کرنا ہی تو مقصود تھا، وہ چاہتا ہے کہ ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ مجبوری کا لفظ ویسے میں نے بولا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ کائنات چلتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ جیسے اللہ کریم کہتا ہے فرشتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تو اسے کیا ضرورت ہے ان سے عبادت کروانے کی؟ بس اس کی شان ہے، پیدا کر دیے کرو عبادت، لگے ہوئے، آپ کو بھی پیدا کر دیا ہے، کر کے دکھاؤ عبادت۔ یہ بندہ نہیں لگتا، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ بندے کو عبادت کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے، خود بخود بندے کا دل نہیں کرتا۔ باقی تو اس کی توفیق تو ہے ہی ہے، پہلے نمبر پر اس کی توفیق اور آخر نمبر پر بھی اس کی توفیق، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے، سب کہانی ہے۔ اس لیے جب تک آپ سے کام لیا جانا ہے موت نہیں آنی۔ کیسی بھی حالت ہو، آپ کسی نہ کسی کے لیے آزمائش تو ہوں گے، کسی نہ کسی کے لیے آزمائش تو ہوں گے، تو آپ سے کام لیا جا رہا ہے، آزمائشی بن کر آپ کام کر رہے ہیں تو ہیں تو صحیح۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانس رہے ہیں، کوئی تو تنگ نہیں تہاڈے کول، کوئی تو تنگ نہیں تہاڈے کول، جے تنگ نے تہاڈے کول تو تہاڈوں پیدا ہی اس مرے کیتا کہ تنگ کرو۔ یہ بیٹے ویسے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر وقت میں آپ سے جب کام لیا جانا تو لیا جانا۔ تو میں نے ممبر رسول پر کہا یا اللہ مجھے موت دے دے، میں کہا سارے آمین کو، موت نہیں آئے گی۔ اور میں کہا کدی کاواں دے آکھے ٹگے مرے نے، اینی ڈرپوک اسی کہ تہاڈی آمین دے اتنے ہی مر جانا۔ یہ توکل کا درجہ ہوتا ہے بیٹے۔
اگر مجھے ڈر ہو نا، مجھے ڈر ہو تو میں ایسی بات ہی نہیں کہہ سکتا. اگر ڈر ہو تو پھر بندہ ڈر دے مرے گل ہی نہیں کرتا میں یا اللہ کسی قبول ہی نہ ہوئی. نہیں قبول ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی کوئی ہوتی ہے، پر اس معنی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی. ایویں ڈر پھوک ہو مینوں کسی نظر لگ گئی ہے، نظریں ہی لگتی رہندیاں تانوں، اللہ بلا پریشانی آ گئی ہے. وہ تو توحید ہی تو سکھا رہے ہیں. اگر تجھے کوئی کہے وہ تجھ پر کچھ کر دیا گیا ہے، وہ کہنا جو ہونا سی ہو گیا ہے، اور کچھ نہیں ہونا، ساڑھے تک کھ نہیں کوئی ہوتا. اس لیے اپنے اپنے ڈر کی بات ہے. ایک ڈر یہ والا ڈر الائیں بلائیں پریشانیوں کا، ایک ڈر ہوتا ہے کہ محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ڈر اور ہوتا ہے یار ایسی کوئی حرکت نہ ہو جائے کہ محبوب ناراض ہو جائے. یہ ڈر اور قسم کا ہوتا ہے جس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابو نے تھپڑ ہی نہ پائیے، کہ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. وہ ڈر اور طرح کا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جب پتہ لگ جائے. تو یہاں پر سمجھایا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے. اب موت کو جہاں مرضی لے لیں، اس کو علیحدہ لے لیتے ہیں. اگر آپ بیٹے آپ علم حاصل کرتے ہیں تو دعوت کیا ہوگی کہ جہالت دور ہو جائے گی، آپ کو علم ملے گا. اس لیے خود ہی علم کی طرف دوڑنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. نہیں سمجھ آتا سمجھنا چاہیے، تعلیم سے بھاگنا نہیں چاہیے، فرار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب ہم اس کو نعمت سمجھیں گے علم کو تو پھر آگے بڑھیں گے. مجھ سے کوئی کہنا میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروانا چاہتا ہوں، میں کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ مدرسہ والا ٹائپ جو ہے نا، میری سمجھ سے بالا تر. کہتا حافظ قرآن بن جائیں گے، میں ٹھیک ہے. درس نظامی کر لیں گے، میں ٹھیک ہے. میری سمجھ سے بالا تر کیوں ہے بیٹے؟ اس لیے بالا تر ہے، پہلی بات ہے کہ تبلیغ کہ بھئی جو آپ ان کو کروانا چاہتے ہیں، ان کے سال ضائع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بعد میں تبلیغ کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے تبلیغ؟ مدرسہ بنا کر، مسجد کا مولوی بن کر کیا کریں گے؟ جو بندہ بچے کو پڑھا رہا ہے کہ یہ درس نظامی کر لے، مفتی کا کورس کر لے، اگر اسے کوئی سپیس ہی نہ ملی، جگہ ہی نہ ملی، انے بندے پہ انے وہاں مفتی پہ کہاں لے کر جاؤ گے؟ پھر یہ حال ہے کہ یہ جو بھی ہے نا بیٹے، نسل در نسل ہے. اب جماعتیں خود مفتی بناتی ہیں تاکہ ہماری ذرا تعداد بڑھ جائے. پیر اپنے بچوں کو مفتی بناتے ہیں تاکہ ان کا سلسلہ چلتا رہے. تبلیغ کے لیے نہیں ہو رہا. پہلی بات تبلیغ کے لیے نہیں ہو رہا. دوسری بات، اگر آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرواتے سے قرآن آ جائے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، یہ ٹھیک ہے کہ بھئی اس کا ناظرہ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ میرے نزدیک امام بننے کے لیے صرف قرآن پڑھنا آنا چاہیے بس. مسجد کے اس مسلح پر کھڑے ہونے کے لیے نہ صرف قرآن پڑھنا آنا چاہیے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے امام بن جائیں گے، میرے نزدیک بس کافی ہے. کیونکہ حافظ چند آیتیں تو یاد کر ہی لے گا نا، جب قرآن ٹھیک ہو جائے گا چند آیتیں یاد کر لے گا. اس لیے میرے نزدیک مسلح پر کھڑے ہونے کے لیے صرف قرآن آنا چاہیے. قرآن آتا ہوگا مسائل خود بخود آ جائیں گے. جیسے میں ابھی سکھا تو رہا ہوں مسائل، تو مسائل خود بخود آ جائیں گے. قرآن آنا چاہیے. تو اگر مدرسے میں داخل کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک سیکھ لے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اس میں راضی ہوں. وہ ناظرہ پڑھ لے، ٹھیک ہے. اگر حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو پہلے دیکھ لیں اس کا ٹرینڈ ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا 5 سال کے بعد کہ میرا بچہ جو ہے 5ویں پاس گیا، کہتے ہیں نہیں یار کوئی 8ویں پاس کراؤ، کوئی میٹرک کراؤ. اس کا خود ٹرینڈ بنے کہ میں نے پڑھنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے. اس بچے کو آپ حافظ قرآن بنانے کے لیے داخل کروا دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے اور ٹرینڈ ہی نہیں ہے گا. وہ تو باپ کے کہنے پہ ہے نا.
اس کا اپنا ٹرینڈ ہوگا تو پھر وہ اس کو ہوگا شوق ہوگا. تو جب شوق سے آپ تعلیم حاصل کریں گے، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، تعلیم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے بیٹا. ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میری لڑائی ہو گئی تو میرے ابو نے تھپڑ مارا مجھے، تو لڑتا ہی رہتا ہے. اندر بلا لیا، کہنے کا پتر گل سن، اے عام عوام نہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ پتر کچھ بن جا، کوئی سی ایس پی افسر بن، کوئی جج بن، سارے تین سلام کرن گے، جج جی السلام علیکم سر جی، کچھ بنے گا تین سلام کرن گے، لڑن نہ کچھ نہیں ہونا. یہ بات ان کی بہت اچھی تھی. اس کے بعد میری لڑائی کبھی نہیں ہوئی. میں جج وغیرہ تو نہیں بن سکا، میں ادھر تو نہیں جا سکا، لیکن میں نے لڑائی بند کر دی کہ میں نے لڑنا نہیں، کچھ کرنا ہے سارے سلام کریں گے، کیونکہ ضرورت کو سلام ہے نا بیٹے. آپ کچھ بن جائیں گے، لوگ آپ کو سلام کریں گے، وگرنہ آپ لڑتے ہی رہیں گے، دوسروں کو سلام کریں گے. تو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی اتنا پڑھو، کچھ بنو کہ لوگ تمہیں سلام کریں. اتنا پڑھو کہ تم دنیا کو سکھانے والے بنو. اتنا پڑھو کہ کسی پوسٹ پر جا کر تم اچھا کام کرنے والے بنو. ہر لحاظ سے پازیٹیو نیت رکھنی ہے. اگر کوئی کہے نا تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جناب، تعلیم زیرو، آپ تو ٹک ٹاک کرنا سیکھ لیں، میں پھر بھی کہوں گا ٹک ٹاک بنانے والے بھی تعلیم یافتہ ہی ہیں نا. عام آدمی نے تو نہیں بنایا. ٹک ٹاک بنانے والے بیٹے، سافٹ ویئر بنانے والے بھی تو علم والے ہیں نا. چاہے جاہل اس سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن علم والوں نے بنایا نا، تو آپ بھی بنائیں. آپ کو چیز کریٹ کر لیں، کچھ تو کریں. اس لیے علم بہت ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے. اس کا توڑ کرنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے. اس لیے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں آگے بڑھنے کے لیے. کچھ جو کہنا کہ نہیں یار اب علم کی ضرورت نہیں، علم ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے. پھر یہ جو نا مدرسہ ٹائپ، یہ زیادہ نا متعصب لوگ ہوتے ہیں. مدرسہ ٹائپ لوگ نا متعصب ہوتے ہیں، بس تو ادھر سے میں ادھر. ان کے اندر نا وہ چیز نہیں ہوتی زیادہ تر کہ اکٹھا کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی، وہ نہیں ہوتی. جو پڑھا لکھا بندہ نا، چلو میں ایسا کر لوں، جو نوکری پیشہ آدمی ہوتا ہے نا، یس سر ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. جو نوکری پیشہ نہیں نہ ہوتا، جو مارکیٹ میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یس سر نہیں ہوتے، وہ اچھا ابا کہہ لینا، انہیں اسٹائل ہی اور ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے نا خالہ فوت ہوئی، تو مارکیٹ سے نا، خالہ کے بچے ہوتے ہیں ادھر، تو مارکیٹ سے بندے آئے. میرے بہنوئی بھی چلے گئے، میرے بہنوئی پڑھے لکھے تھے. انہوں نے جا کے جو گروپ کھڑا تھا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ہوں جڑا وہ آ رہے مارکیٹ آ رہے جہد تعلق ہے نا، السلام علیکم بھائی کیا حال ہے، افسوس ہوا یار، انہیں کسی نے نہیں سلام کیا. فرق ہوتا ہے. تعلیم بہت ضروری ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے. صحیح مجھے خود بھی نہیں سمجھ تھی، لیکن جیسے جیسے ہم ادھر آئے نا، ہمیں سمجھ آئی کہ علم بہت ضروری ہوتا ہے بیٹا. اب میں اپنی فیلڈ میں ہوں، جو میں کام کرتا ہوں، علم نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے؟ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے علم بہت ضروری ہے. تو اللہ کرے تانوں علم دی کوئی لے ہی لگ جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے، کیونکہ یہ زندگی چھوٹی، اگلی زندگی بہت بڑی ہے، اس کے لیے مرنا پڑے گا. مرنے سے گھبرانا نہیں ہے، مرنے سے گھبرانا نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کے لیے افسوس ہے مرنا، لیکن مرنے سے گھبرانا اس لیے نہیں ہے. جس نے آپ کو پالا ہے، جو آپ کا بڑا ہے، جو آپ کا اللہ ہے، اسی نے آپ کو معاف کرنا ہے. اگر آپ ڈرتے رہیں گے یار پتہ نہیں کی جا کے کی ہوئے گا، جو مرضی ہوئے، اختیار اسی کا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا.
یہ امید اس کو ہوگی، یہ امید اس کو ہوگی جو مرنا چاہتا ہے، اس کو یہ امید ہوگی کہ میرا اللہ بہت اچھا ہے، میں اپنے عملہ دے نال جنت وچ نہیں جانا، وہ دی رحمت نہیں بخشا جانا، اس لیے جانا ہے، بس دیر نہیں لگانی۔ ویسے ذاتی طور پر مجھے بڑا شوق ہے وہ حالت دیکھنے کا جب مجھے موت آئے گی۔ اپنا شوق ہوتا ہے نا، مجھے شوق ہے وہ حالت دیکھنا کہ ہوگا کیا، میں اپنی حالت دیکھنا چاہتا ہوگا کیا، رولا پاواں گا، مسکراواں گا، تکلیف ضبط کراں گا، کی کراں گا؟ تو پھر کوئی دوست، اس وقت دوست بھی میرے پاس ہی ہوں گے، میں ایسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، جو دیکھنے والے ہوں گے مجھے کس حالت میں دیکھیں۔ شوق ہے نا مجھے کہ یار جانا تو ہے نا، حالت کی ہو جی ہوئے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ دوسرے دعا کرے ہماری اللہ ایسی حالت ہو۔ جیسے وہ جب میں نے عدنان کا جنازہ پڑھایا تھا نا، تو دوست ہمارا فوت ہو گیا تھا، تو مجھے کئی لوگوں کے فون آئے، کہتے دل کرتا ہے کاش ساڈا جنازہ ہوتا، جیسے تم نے پڑھایا نا، دل کرتا تھا ہمارا جنازہ ہوتا، آج ہم مر گئے ہوتے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ بھئی اگلوں کے دل میں آئے کہ یار اتنی چاہ کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، کاش ہم مر گئے ہوتے اس کی جگہ۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے، اس نے مرنے سے نہیں گھبرانا، باقی تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دل میں آ جاتا ہے کہ یار یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، وہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک مرتا نہیں، جیسے ہی مرے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں بچہ گم ہو جائے نا، ماں ساری زندگی کہتی شاید آ جائے، شاید آ جائے، شاید آ جائے، اور جب بچہ مر جائے تو ماں کو صبر آ جاتا مر گیا۔ گم نہیں ہونا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ گم ہو گیا تو پریشانی ہے، مرنے پر پریشانی نہیں ہے، وہ بندہ کہتا کوئی بات۔ ویسے گل کرتا پہ میں نہیں کہنا مر جائے، صرف سمجھانے کے لیے بیٹے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ دنیا ہے ہی ایسے، اس میں وسوسے ہیں، شک ہیں، وہ کہتے ہیں ڈر ہیں، یہ اس طرح دنیا چلتی۔ خود کو مضبوط کرنے کے لیے نا مضبوط پہلوؤں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پہلو جو ہے نا مضبوط ہونے چاہیے، ہماری سوچیں مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ اب اس کو ہر معاملے میں لینے، علم اس کے لیے ہے جو اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں، محنت اس کے لیے جو اس کو اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں، ہر طرح سے نا جس طرح مرضی لے لیں، وہ اسی کے لیے جو اس کو مہربانی سمجھیں گے۔ آپ جس فرض کریں میں یہ کام کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، میں سے اللہ کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میں درس دینے جوگا ہوں، ٹھیک ہے، میں دوستوں کو سمجھانے جوگا ہوں، کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بلا ہی ہے، جو مصیبت سمجھے ان کے لیے یہ بلا ہی ہے، جو رحمت سمجھے ان کے لیے نعمت۔ وہ بس وہ دو دریا، دو سمندر ملتے نہیں آپس میں، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، بس کہانی اتنی سی ہے، وہ ادھر نہیں جا سکتا، وہ ادھر نہیں جا سکتا، کہانی اتنی سی ہے، کس طرح جائے؟ حکم ہی نہیں ہے کہ چلے جائیں، جب حکم ہی نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو جو لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بلا ہی ہے، جو موت کو یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہو وہ اس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ کتنے الزام لگے حضرت یوسف علیہ السلام و طیۃ و بسرا پر۔ یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کون تھے؟ نہیں؟ ناشد؟ یوسف علیہ السلام ایک نبی کا نام، ان کے والد صاحب کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، دو بھائی تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یہ دونوں سکے تھے ایک ماں سے۔ دوسرے 10 بھائی میرے ہاتھ ہے نا، 10 بھائی جو تھے نا وہ دوسری ماں سے تھے، جو دوسری ماں سے تھے نا وہ اس یوسف علیہ السلام سے بڑا حسد کرتے تھے،
تو یوسف علیہ السلام و تحیۃ و ثنا کو مارنا چاہتے تھے، کیونکہ باپ اس سے پیار کیوں کرتا ہے؟ ان کا حسد تھا کہ باپ ہم سے پیار کرے، اس سے پیار نہ کرے، اس لیے وہ جو ہے نا کوشش کرتے تھے کہ باپ کی نظروں میں یوسف علیہ السلام گر گئے۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا ابو یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو ہم ذرا جنگل میں جا رہے ہیں، کہتے مجھے ڈر ہے کہیں بیڑیاں نہ کھا جائیں۔ نہیں نہیں ابو ہم ہیں حفاظت کے لیے۔ نبی تھے نا، ان کو پہلے ہی پتا تھا بہانے گڑے لگ رہے ہیں، کہ ہم ہیں۔ آپ وہاں پر گئے تو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک نے کہا یار مارو نہ، کہ پھر کیا کہتے کنویں میں پھینک دو۔ ٹھیک ہے کنویں میں پھینک دیتے، اسے کنویں میں پھینک دیا اور کہتے کہ بس یوں پھینکا ہے، یوں ادھر سے جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر ہوا ہے اس کو بچایا جائے۔ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں آپ نے ان کو پروں کے نیچے لیا ہے، آرام سے کنویں میں چلے گئے۔ بھائی واپس آ گئے، رولا پیٹا ڈال دیا، ابو بیڑیا لے گیا، ابو بیڑیا لے گیا۔ باپ کہتا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ یامی ناصر۔ پھر کیا کیا؟ پھر جا کے دیکھا بھائی مرا ہے کہ نہیں مرا۔ تو وہاں پر کنویں کے پاس ایک قافلہ آیا ہوا تھا، انہوں نے ایسے کر ڈول پھینکا نا تو بچہ اینج کر کے پھڑ کے اتنے آ گیا۔ جب بچہ اوپر آیا، جب پانی کے ذریعے آ گیا، جب وہ اوپر آیا تو کہنے کہ یار کتنا خوبصورت ہے، ہاذا غلام، ان بیچاں گے پیسے کماواں گے۔ اب بھائی بھی وہاں پر پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے باپ کا باغا ہوا غلام ہے۔ انہوں نے کہا دسو کنے پیسے لینے نے؟ وہ کھوٹے پیسے دے عوض اپنے بھرا بیچ چھڑے۔ اس ویسے چھوٹی سی کہانی سنا رہا ہوں کہ کھوٹے پیسوں کے عوض اپنا بھائی بیچ دیے۔ اب بھائی جو ہے جدا، باپ سے جدا، گھر سے جدا، اب وہ مصر کے بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے، بیچارہ ایسے کر کے کھڑا ہے، بولی لگ رہی ہے، کوئی نہ خریدے گا، اکیلا۔ لازمی بات ہے میرے نزدیک تو آنکھوں سے آنسو ہی بہ رہے ہوں گے کہ کتوں نہ پیو نظر آ رہا ہے نہ کوئی اور نظر آ رہا ہے، کلا ہی۔ ٹھیک ہے، تو بولی لگ رہی، خوبصورت بہت تھے یوسف علیہ السلام و تحیۃ و ثنا۔ جب بولی لگ رہی تھی تو وہاں پر ایک واقعہ لکھا جاتا ہے۔ بولی لگانے میں ایک عورت آ گئی جو سوت کاٹ کر یا ریشم کاٹ کر کچھ بناتی تھی۔ وہی کہندی میں بولی لانا ہی ہے، وہ کہندی وہ تے کروڑاں بولی لگتی پئی ہے تو اے لے کے آ گئی۔ کہتی کوئی گل نہیں، بولی لانی تو میرا نام ہوئے گا نا، بولی لگانے والوں میں میں بھی تو ہے نا جنہیں بولی لائی۔ یہ بڑی ہمت کی بات کی ہے نا انہوں نے کہ بھئی جڑا بندہ جس جو گا نا کچھ تو کرے نا۔ فرض کرے ایک بندہ کہتا ہے یار وہ علماء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صفا ہیں، وہ تو ہے نا اللہ کے نبی کے پاس، کہتا تو ہی تو لا نا کچھ اپنے آپ۔ میں کھ نہیں ہے گا، یہی بس کہانی مک جاتی ہے جو کہتا میں کھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تو کھ نہیں تو سب کچھ ہے، تو 1.25 لاکھ ہیں، لا تو صحیح۔ وہ بولی لگ گئی، اس کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ آگے پھر صحیح، اب سمجھ آ گئی نا یوسف علیہ السلام کون ہے؟ نبی کے بیٹے تھے اور خود بھی نبی تھے یوسف علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہی سورہ یوسف ہے، سورت کا نام ہی سورہ یوسف ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ کنی وڈی اچھی گل ہے سائیں، سانو ہسٹریاں بھی پتہ نہیں، ایک لفظ کڈو تے پوری ڈیٹیل سامنے آ جاتی، اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا، جنی مرضی لمبی کہانی بنا دو۔ یہ تو بچوں کے لیے بس وہ ذرا چھوٹا سا بیان کیا ہے نا، ورنہ وہ ایک واقعہ جنہ مرضی لمبا کر، تو اگر عشق والے لوگ ہون تو واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، کہانی اتنی لمبی ہو جاتی کہ بیان تو باہر۔ جو موت کو یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہو وہ اس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ موت ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے، وہی کر دیا جو تو سمجھنا۔ وہ نہیں بڑا پھانڈا پینا ہی، تیرا پھانڈا ہی پے گا، اور جان تو دے سانو، دیکھیے صحیح ہوندا کی ہے، تیرا جذبہ کم آئے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے ملنا چاہیے، وہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے ملیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا
اگر اس کو ہی نہ دیکھ پائے تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی دیکھنے کی شے نہیں ہے، اور جنت میں بھی کوئی دیکھنے کی شے نہیں ہے سوائے اللہ کے دیدار کی۔ ہمارے پیر مرشد فرماتے تھے کہ سب سے بڑی نعمت لقاء الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو موت ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے۔ جو اسے دوست سمجھتا ہے اس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتی، جو اس کو دشمن سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دشمنوں کا سا معاملہ کرتی۔ اب موت کو چھوڑ دیتے ہیں، بیماری کو لے آتے ہیں۔ جو بیماری کو نعمت سمجھتے ہیں بیماری بھی ان کو صبر والے درجے پر رکھتی ہے، جو بیماری کو زحمت سمجھتے ہیں تو بیماری بھی ان کے لیے نعمت نہیں ہے، زحمت ہی ہے۔ اب آپ نے ہر بیماری میں دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو رحمت میں رکھنا ہے، صبر میں رکھنا ہے، شکر میں رکھنا ہے بیماری کی وجہ سے، یا رولا ڈال ڈال کے اپنا زحمت کی طرف جانا ہے۔ یہ تو موت کی بات ہو رہی تھی، میں ویسے بیماری کی طرف لے کے آیا۔ اس کو اور معنی میں لے لیتے ہیں، اگر بندے کو بھوکا رکھا جائے، اسے صبر کرنا پڑے تو کیا سمجھے گا؟ اسے نعمت سمجھے گا، رحمت سمجھے گا کہ زحمت سمجھے؟ کلہ ہوئے تو میرے خیال نہ ویسے ہو رحمت سمجھ لیں، بیوی بچیاں والا ہوئے تو پھر نہیں۔ کلہ بندہ ہور طبیعت دا ہوندا، بیوی بچے والے ہور طرح دے ہوندے۔ کلہ بندہ کہتا گل ہی کوئی نہیں، اگر ہوئے ہو جاتا ہے۔ جڑا بیوی بچیاں والا ہوندا وہ دے واسطے بڑی پرابلم ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں یار میں اپنے تے کر لینا وا، لیکن بچیاں دا کی بنے گا؟ سب تو بڑی پرابلم اپنے ہی بچے جڑے اودی اولاد ہوندی ہے، جو اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ویسے وہ ذرا میں اگے پھر کہنا اسی رب دے بندے، ساڈی وجہ نال ہی ہے، سا روٹی کھوانا لازمی ہے، مارنا نہیں انہیں، کھوئے گا۔ پر ذرا تسی شیراں دی طرح لو نا، کہندے روٹی تے اللہ تعالیٰ گندی نالی تے کیڑے نو بھی دے دیندا ہے۔ مسئلہ روٹی کا گندی نالی کے کیڑے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شیروں والا ہونا چاہیے۔ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ چھیڑنا ہوئے تو پھر بندہ بڑا چھیڑ سکتا ہے، لیکن اسی وہ چھیڑنا نہیں نہ ہوتا۔ اچھا جی، جو اسے دوست سمجھتا ہے اس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتی ہے، جو اس کو دشمن سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ موت کی مثال آئینے کی سی ہے، انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اس کے لیے آئینہ ہے۔ اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی اس کے لیے حسین ہے، اور اگر خود کالا اور بدا ہے تو آئینہ میں بھی کالا اور بدا ہی ہوگا۔ اچھا ویسے سارے اپنے ایمان نہ دسو، سارے کہ شیشے اسے دیکھ کے تسی کیا میں بدصورت ہوں؟ کوئی اپنے آپ بدصورت سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ گڈ گڈ، سچ بولنا چاہیے نا کہ نہیں سمجھتا۔ میں ایک چیز ایڈ کیا کرتا ہوں، ہر بدصورت یہ خیال رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ اسے کوئی خوبصورت قبول کر لے۔ ہر بدصورت یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے کوئی خوبصورت قبول کر لے۔ اگر ہر بدصورت اپنے سے کم مطلب اپنے سے زیادہ بدصورت کو قبول کر لے تو اچھا نہیں ہے۔ جو سوچ رہے ہو تو آپ بھی تو دیتے آ نا، تو بھی تو بدصورت ہے نا، تو اپنے سے جو نیچے بدصورت اس کو تو قبول کر لے۔ وہ یہ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑی پریشانی اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا نہیں اور میرے تو خوبصورت ملے نا، مجھے خوبصورت ملے، میں ہوں یا نہ ہوں۔ مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ ہماری بیٹی اس کا رشتہ کروا دے، بیٹی خوبصورت ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک دو رشتے، میں نے کہا یار ذرا رشتے بھیجے نا، وہ ریجیکٹ کر دیں، جو بدصورت ہے وہ ریجیکٹ کر دیں، نہیں نہیں اے نہیں کوئی اور دکھاؤ۔ میں حیران پریشان، میں کہ یار کہو جے لوگ نے رشتہ دکھا رہے ہیں، کہتے نہیں نہیں سانو شکل پسند نہیں آئی۔ میں پھر ہنستا ہی رہا، میں کہ میں اب ان کے لیے کیا کروں؟ خود بدصورت ہے، خود تو بدی، خود تو موٹی، خود تیری چمڑی کالی، اور تو کہتی نہیں نہیں یہ اور ہونا چاہیے۔ اب اس پر مجھے حیرت ہوتی، اپنے ایمان سے بتائیں،
ہر باپ یا ماں باپ کو لے لیں, ہر ماں باپ اپنے لیے وہ لڑکی پسند کرتے ہیں, اس فگر کی ہونی چاہیے بھائی, بالکل خوبصورت. ایسا ہی ہے نا, کہانی ہوتے ہی ہے. تو میں نے کیا بھی سمجھایا کہ جو خوبصورت ہو وہ تو کہے نا کہ یار مجھے آئے. جو بدصورت ہے اپنے سے کم, اپنے سے زیادہ بدصورت کو قبول کر لے, کیوں نہیں کرتا؟ تو کہنا نہیں میرا معیار ہو رہے. اپنی اپنی باتیں, اپنے اپنے معاملات ہیں, جیسے مرضی سمجھ لیں. اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی اس کے لیے حسین ہے, اور اگر خود کالا اور بھدا ہے تو آئینہ میں بھی کالا اور بھدا ہی ہوگا. جو موت سے ڈرتا ہے تو دراصل اپنے آپ ہی سے ڈرتا ہے, کیونکہ کتا کا نہیں ہوتا. اگر انسان خود بھیانک ہے تو اس کو موت بھی بھیانک نظر آئے گی. موت کی اچھائی برائی خود انسان کی اندرونی اچھائی برائی کی طرح ہے, اور جو اچھائی یا برائی انسان کو پیش آتی ہے وہ اس کی اپنی کاشتہ اور پرداختہ ہوتی ہے. پرداختہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا, پالی, پرداختہ ہوتی ہے. میں کہوں ادھرلے پاسے وہ ہو گئے نا عراقوں آئے نا, تو میں کہ ادھر پوچھ لو سمجھ آئے گی. انسان کے افعال کی جزا اور سزا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی, جیسے کام کی اجرت اور اس کا معاوضہ مشابہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں جڑے کام اسی کرتے ہیں نا وہ جزا اور سزا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی. جڑے تسی کام کرتے ہو اجرت کسی اور صورت ہی ملتی ہے نا, پیسے کی صورت ہے. کام تسی کچھ اور کرتے پے ہو, ملتا پیسہ ہے, مشابہ نہیں ہوتا. اس طرح جو جزا اور سزا وہ بھی مشابہ نہیں ہوتے.